بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ ہمارے گزشتہ اسباق جو چل رہے ہیں اس میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر چل رہا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کیا ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے آج جو حدیث پاک پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہلاکت کا اور تباہی کے متعلق بددعا دی ہے جس کے والدین اولاد سے ناراض ہو۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کا خدمت کر کے دل خوش نہ کر سکے، جنت حاصل نہ کر سکے۔ ایسے آدمی کے لیے حضور نے ہلاکت کی اور تباہی کی بددعا دی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اسی طرح ایک حدیث رمضان کے متعلق بھی پائی جاتی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول آج ایک نئی چیز دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے جن میں سے ایک یہ بات کی تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، جبرائیل نے مجھے کہا کہ اس پر آپ آمین کہیں، تو میں نے آمین کہی۔ انہی میں سے ایک بددعا یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پائے اور ان کو خوش نہ کر سکے، خدمت کر کے ان کا دل نہ خوش کر سکے، ایسے آدمی کے لیے بھی جبرائیل امین نے بددعا کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ کتنی بڑی محرومی والی بات ہے، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ یعنی اس کو آپ قرآن مجید کی اس آیت سے جب سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ والدین راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ اب جس آدمی کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب اس والد کو، والدہ کو خدمت کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور آج یہ اولاد بجائے خدمت کرنے کے، بجائے سہارا بننے کے، وہ ناراض کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اور بسا اوقات اتنے خطرناک جملے کہے جاتے ہیں کہ ابا جی آپ پرانے زمانے کے ہیں، اب زمانہ جدید ہو گیا، نیا زمانہ آ چکا ہے، آپ کو کیا پتہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ جس والد نے اس اولاد کو بڑا کیا، پالا، کھلایا، پلایا، تعلیم حاصل دلوائی، سب کچھ کیا، تو اس والد کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو اس کا کتنا دل دکھے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم کوشش کریں کہ والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایک خوش گپی والا ماحول ہو تاکہ وہ اولاد سے خوش رہیں۔ یہیں پر میں ایک اور بات ساتھ کرنا چاہوں گا کہ
بعض اوقات والدین کی خدمت کی وجہ سے دین کا بڑے سے بڑے حکم سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اب جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ والدین کی خدمت جہاد کے فریضے سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس پر میں یہ بات یہاں پر ساتھ لازمی ضرور ایڈ کروں گا کہ آج کے زمانے میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے وہ ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں نوکریوں کے لیے، اور اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں کوئی ذرائع آمدن ٹھیک نہیں ہے، یہاں کی خاص وسائل نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ روزی کمانا اگر دیکھا جائے تو کسب حلال یہ فریضہ تو ہے، لیکن کیا ایسا فریضہ ہے کہ جو والدین کی خدمت زیادہ اہم ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کے روزی کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، کہا کہ تمہیں کیا ہے، میں نے رزق دینا ہے، تو اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس اسباب اختیار کرنے کے پیچھے اگر کوئی فریضہ چھوٹ رہا ہے تو پھر کیا والدین کی خدمت کو چھوڑ کر باہر جانا ٹھیک ہوگا؟ حضور نے جہاد پہ جانے سے منع کر دیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ہم اپنے اس انتظامات کو دیکھتے ہیں کہ میں آمدن کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے باہر جانے کی ترتیب بنا رہا ہو، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ دینی حوالے سے میرے لیے حکم کیا ہے، شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے کہ آیا اس ٹائم میرا باہر جانا مناسب ہے یا والدین کی خدمت زیادہ ضروری ہے، کہ گھر کے اندر کوئی نوجوان اولاد ہی کوئی نہیں ہے اور والدین بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اولاد کو اس لیے نہیں منع کرتے کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے، چلو اپنی زندگی بنا لے گا، لیکن اولاد کو یہ سوچنا ہے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو والدین نے اپنی سہولیات اور اپنا آرام قربان کر کے میرے لیے ہر قسم کی کیا ہے قربانی دی ہے، آج جب والدین کو میری کیا ہے خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیوں نہ قربانی دوں؟ اس لیے اس بات کو بھی ہم مد نظر رکھیں کہ خدمت والدین بہت ہی اونچا فریضہ، بہت ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔